سمیرہ دیکھیں صورتحال تو واضح ہو گئی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس مینڈیٹ سے نا صرف ایک ہی چیز نکلی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اپنی ملازمت پر بحال ہو گئے. اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کا موڈ تھا اور جس طرح وہ الیکشن کمپین میں تھی کہ جی ہم مناظرہ کریں گے، پھر موازنہ بھی کر لیں مل کے، وہ تو سیدھا مسافے پہ آ گئے. تو ڈیڈ لاک کی ایکٹنگ ان دونوں جماعتوں نے بہت کی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پھر جو تھرڈ فورس ہے، جو در حقیقت مین نیوکلیس ہے اس مینڈیٹ کو لے کر اور اس حکومت کی فارمیلیشن کو لے کر، انہوں نے مجبور کر دیا کہ پھر آپ کو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا ہے. اب یہ جو پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہے یہ تو بڑا عجیب و غریب سا ہے، عہدوں کی بندر بانٹ ہے اور ڈرائنگ رومز کی سیاست ہے. اب تو عدالت کے ایوانوں میں بھی ایسے جملے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ایسا اگر آپ نے مینڈیٹ لینا ہے، اگر آپ نے ڈرائنگ رومز کی سیاست کرنی ہے، بندر بانٹ ہونی ہے، تو پھر الیکشن کا کیا فائدہ ہے؟ چونکہ ایک طرف عوام ہے، ان کا مینڈیٹ ہے، اور دوسری طرف وہ جماعتیں ہیں جو روایتی طور پر نورہ کشتی بھی کرتی ہیں، اور عوام جس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی جو نسلوں کے جو مسائل ہیں ان کی ذمہ دار ان کی پور اور مس گورننس ہے. وہ جب مل کے بیٹھتے ہیں، نمبرز کے حوالے سے تو ظاہر ہے دو جماعتوں کو حق حاصل ہے جس طرح کے بھی نتائج ہیں، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سسٹم کی ایک بڑی ستم ظریفی آئرنی ہے کہ وہ لوگ دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کی گردنوں پہ سوار ہیں. بہرحال ملک میں جو جمہوریت اب اس وقت سکر آئے جو وقت ہے جو چل رہی ہے اس کے نتائج یہی ہیں، انہی سے نبھا کرنا پڑے گا. لیکن اس میں صورتحال دلچسپ بڑی یہ ہے کہ کیبنٹ جو ہے جس کا کام گورننس ہے ملک میں، اس میں پیپلز پارٹی آلموسٹ تماشائی ہوگی. مجھے لگتا ہے یہ ایک ڈیلی ویجز کی حکومت ہوگی جس میں ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں اس پر پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی، کچھ معاملات کے اوپر وہ پیچھے ہٹ جائے گی، اور یہ کھیل یوں چلتا رہے گا. اور ایم کیو ایم اس میں شامل ہے، اس کی اب 17 سیٹیں ہیں. تو ایم کیو ایم کی جو بلیک میلنگ ہوتی ہے وہ تو ایک بڑی ٹپیکل ایک پاکستانی سیاست کی کہانی ملتا ان کو کچھ بھی نہیں نہیں، وہ بہت کچھ لے لیتے ہیں، کچھ ایسی وزارتیں لے جاتے ہیں. اب وہ پی ایم ایل این جو فارمولہ بنا ہے اس میں وہ گورنرشپ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو سندھ میں گورنرشپ دے دی جائے. تو اس طرح کا جو معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کو ڈوبنے کے لیے پیپلز پارٹی نے اس طرح سے ان کی حمایت کی ہے کہ وہ ساحل پہ کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں گے، لیکن اس کشتی کے اندر بیٹھ کر گورننس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے نہیں. تو یہ کلاسیکل یا ٹپیکل آپ کہہ لیں زرداری صاحب کا جو کام ہے یہ اس کا شکار ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب کی واپس ملازمت ہو گئی ہے. کچھ نگراں وزراء ایسے ہیں شاید ان کو بھی توسیع مل جائے ان کی نوکری کے اندر. لیکن اس میں سب سے بڑا نقصان پی ایم ایل این کا یہ ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار کے ایوانوں سے مائنس ہو گئے ہیں. تو اس کے نتائج ہمارے سامنے اس حکومت کے جس طرح کے نتائج نکلے ہیں، جو کرائسس ہے وہ سامنے ہے. ایک ایسا الیکشن جو بدترین کوششوں کے باوجود اس طرح سے ریگ نہیں ہو سکا کہ اس طرح کے نتائج لے لیے جاتے ہیں. ریگنگ تو بہت ہوئی ہے، چونکہ ابھی بھی پورا الیکشن جو ہے وہ فارم 45 پہ کچھ اور لوگ الیکٹ ہیں اور فارم 47 پہ کچھ اور لوگ مسلط ہو گئے ہیں. تو ان کے نتائج کے بعد کا جو ایک حکومت بنے گی اس کی ساکھ کا بھی سوالیہ نشان ہے، وہ کتنی گروتھ کر سکے گی اور کتنی سٹیبلٹی لائے گی. تو یہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ ہے جس کے اوپر پوری قوم احتجاج کرنا ہے اور آواز اور زبان پہ بھی پہرے ہیں. میں تو یہی کہوں گا.